کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد جو شہر تھا، کسی زمانے کے اندر اس شہر کے جتنے کچھ مالدار تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر اگر کوئی غریب، مسکین، ضرورت مند، محتاج ہو تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم آپس میں مال اکٹھا کیا کریں گے، اس غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا کریں گے۔ بغداد شہر کے چند مالداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ ارادہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس شہر کے اندر کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی مقروض ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائے، ہم سب اس کی تلاش رکھیں گے اور مل کر اس کی مدد کر دیا کریں گے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ دوسروں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آج کل اگر یہ ایسا اعلان ہو جائے تو مالدار بھی اس لائن میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، بھی میں بھی بڑا محتاج ہوں، ضرورت مند، مجھے بھی پیسے دے دو۔ سوشل سیکورٹی کے اندر جھوٹ بول بول کر پیسے لینے کی بہت کو عادت ہے، حالانکہ اللہ نے دیا ہے سب کچھ اور کوئی حق نہیں بنتا، اور یہ قیامت والے دن بہت بڑا مطالبہ ہے، اس لیے کہ وہ سارے ملک کا پیسہ ہے، وہ ہر بندے کا پیسہ، کس کس سے معاف کرواؤ گے؟ جو بندہ جھوٹ بول کر سوشل سیکورٹی کلیم کرتا ہے وہ ایک کا چور نہیں، وہ پورے ملک کا چور ہے، وہ پورے ملک کا ڈاکو ہے۔ لیکن عادت ہے، دنیا ایسی گھس گئی ہے خون کے ذرے ذرے کے اندر اور ہڈی ہڈی کے اندر اور رگ رگ کے اندر کہ ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دنیا ہماری نہ چلی جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اعلان کے باوجود بھی تلاش کرنا پڑتا تھا، گھر گھر میں جا کر دیکھنا پڑتا تھا کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ضرورت مند بھیک مانگنے کے لیے جھولی اٹھا کر کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ عادت تھی مسلمانوں کی کہ اپنے فقر کو چھپانا، اپنی احتیاج کو چھپانا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، ظاہر کرنا ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنا۔ وہ اپنے فقر کو بیان نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ایسا ہی رہتے تھے جیسے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ بہرحال بغداد کے رہنے والے کچھ چند مالداروں نے یہ ارادہ کیا۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ وہ خود تلاش کرتے تھے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ تلاش کے بعد ان کو ایک مسلمان ملا جو بیچارہ مقروض ہو گیا تھا اور 5000 کا مقروض تھا۔ 5000 بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 5000 کا مقروض۔ یہ سب اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ حساب لگایا تو ہر ایک کے ذمے جتنا جتنا ابھی اتنا اکٹھا کر دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ جب وہ کر رہے تھے تو ایک مجوسی جو مسلمان بھی نہیں تھا، آگ کا پوجنے والا، بعض غیر مسلموں کے دلوں کے اندر اتنی خیر ہوتی ہے کہ شاید ہمارے اندر نہ ہو، بڑی خیر خواہی ہوتی ہے ان کے اندر، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ مجوسی تھا، آگ کا پوجنے والا تھا۔ انہوں نے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بھی اگر کوئی شہر کے اندر ضرورت مند ہوگا تو ہم اس کی ضرورت پوری کر دیا کریں گے۔ ہمیں بڑی تلاش کے بعد یہ بندہ ملا ہے، یہ بیچارہ مقروض ہے، تو ہم اس کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اپنا حصہ ہر بندہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم رہنے دو، اس کی میں ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تم سب چھوڑ دو۔ وہ اس کو اپنے پاس بلا کر لے کر آیا اور اس کو 5 کی بجائے 10,000 دیا۔ کہا 5000 سے اپنا قرضہ ادا کر دینا اور 5000 سے اپنا کوئی کام کر لینا، کسی ضرورت میں اس کو خرچ کر دینا۔ مجوسی نے اس مسلمان کو اکیلے نے، انہوں نے تو سب نے چندہ کر کے دینا تھا، اس نے اکیلے نے 10,000 اس کو دے دیا۔ رات کو اس مجوسی کو زیارت ہوئی رسول پاک علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے ایک امتی کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ پاک اس کا تجھے بہترین بدلہ دیں گے۔ خواب کے اندر ہی یہ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن آپ جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ ہیں کون؟ چاند بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں، آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، آپ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہیں، آپ اپنا تعارف تو کروائیے کہ آپ کون ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا رسول اور ان کا نبی ہوں، محمد میرا نام ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ پھر آپ مجھے بھی اپنی امت میں داخل فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر خواب کے اندر ہی کلمہ پڑھتا ہے۔ صبح کو پھر بغداد کی جامع مسجد میں گیا اور جا کر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اس پر اس زمانے کے جتنے صلحاء اور نیک لوگ تھے انہوں نے
اس بات کا پورے شہر کے اندر خطبوں کے اندر اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، اگر بھلائی چاہتے ہو، اگر خیر چاہتے ہو، اگر اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں خیر خواہی کو پیدا کرو، انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی بھلائی سوچو۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے لیے سانپ اور بچھو بن چکے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایسی ہماری گھروں کی حالت ہو گئی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اولادیں اپنے والدین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، بھائی اپنے بھائیوں سے دور ہیں، بھائی اپنی بہنوں سے دور ہیں۔ یہ جو ہم نے معاشرہ اختیار کر لیا ہے، بچ جائیں اس معاشرے سے، خیر خواہی پیدا کریں، دوسروں کی بھلائی سوچیں، دوسروں کی بھلائی کو سوچنا اور اس کو اختیار کرنا بنائیں۔ جو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، شنیدم کہ مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کیا میسر شبد ای مقام کہ بعد و ستانت خلاف است و جنگ۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، وہ تو دشمنوں کی بھی خیر خواہ ہوا کرتے تھے، وہ تو ان کے لیے خیر خواہی سوچتے تھے جو ان کو زہر پلاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں نا، ہمیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ حضرت حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ زہر بڑا سخت قسم کا تھا۔ جب زہر دیا گیا اور اس کی اندر کافی تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو سارے آئے، یہ آپ بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کسی نے کہا جی آپ بتائیں، ہم اس کو سزا دیں گے۔ کسی نے کہا جی بتائیں، بتا تو دیں کم سے کم، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ تو چل جائے کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ تو جب بہت اصرار کیا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے ایک دفعہ زہر دیا گیا ہے؟ مجھے 6 دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن وہ پہلے زہر ایسے تھے جو میں سہ گیا، برداشت کر گیا، وہ تھوڑے ہلکے تھے۔ یہ بہت سخت قسم کا ہے، اس سے میری انتڑیاں کٹ رہی ہیں اندر سے۔ باقی یہ کہ میں تمہیں اس کا نام بتا دوں، مجھے پتہ ہے کس نے دیا ہے، میں ہرگز اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ اس کو میرے ساتھ میری جنت میں رکھ، میں اس کو اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ خیر خواہی ہے خیر خواہی، قاتل ہے قاتل، زہر دینے والا بندہ ہے۔ یہ سکھایا ہے اللہ کے نبی نے، یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، یہ سکھایا ہے رحم کرنا، یہ سکھایا ہے بھلا کرنا، یہ سکھایا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ ہم کس دنیا میں پھرتے ہیں؟ ہم تو گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں اپنے سگے بھائی کا، صرف اس لیے کہ باپ نے جو مکان چھوڑا وہ اس میں سے اس کو میں کچھ نہیں دینا چاہتا، سارا خود ہڑپ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کسی اور دنیا کے اندر چلے گئے، واپس آئیں اس بہترین محل کے اندر جو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا، اس بہترین زندگی کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی تھی۔ ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ صحابہ اکرام بارش کو حکم کرتے تو بارش برس جایا کرتی، درندوں کو حکم کرتے تو وہ فرما برداری کرتے، آگ ان کی بات مانتی تھی، سمندر ان کی بات مانتے تھے۔ ایسی پاکیزہ زندگی تھی جس کو چھوڑ کر آج ہم نے پتہ نہیں کس گندی زندگی کو اختیار کر لیا۔ فخر ہے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم بہت نیچے گر گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں، کوئی ترقی ہم نے نہیں کی، ہم بہت نیچے گر گئے ہیں۔ ترقی وہی تھی جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی تھی، ترقی وہی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں چھوڑا تھا۔ خدا کے لیے ارادہ کریں، ہم سب اس دین کی طرف آئیں، ہم سب اس رحمت کی طرف آئیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی طرف آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔